بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے ان دنوں میں اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور سب سے بڑی خبر ہے وہ معاشی حوالے سے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے آج بھی ریکارڈ توڑا، کل بھی ہائی تھی، آج بھی بلند ترین سطح پر ہے اور پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اس بہتری کا پاکستانی عوام کو کیا ملے گا، اس کے ثمرات نیچے تک کب آئیں گے اور موجودہ حکومت اس ثمرات سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتی ہے اور آگے آ کے آسانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان کس طرح تقسیم ہوتی ہیں، یہ ہے ہمارا پہلا موضوع۔ اور ساتھ ہی ایک اہم بات کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر آج پاکستان میں تھے، انہوں نے بہت زبردست خطاب کیا۔ کشمیر کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا، فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، اس کا ہوگا تذکرہ۔ اور ایک اور جو سب سے بڑی کل سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ ہے یوم تکبیر، 28 مئی 1998 جب پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ پاکستان کی ایٹمی قوت ناقابل تسخیر دفاع کی جانب ایک قدم تھا، اس پر بھی کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے ہم مزمل اسلم صاحب کو بھی جو ہے وہ خوش آمدید کہیں گے شو کے اندر، ان سے بھی پوچھیں گے۔ لیکن جو آج کی خبر ہے میرے پاس سامنے پڑی ہوئی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے آج مسلسل کاروبار کے چوتھے روز بھی بلند ترین سطح پہ تھا، کل بھی اس نے ریکارڈ قائم کیا۔ یہ اچانک ہفتے 10 دن 15 دن میں اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں۔ یہ کرونا کے دور میں بھی جیسے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے معاشی حوالے سے، پاکستان کے اوپر اللہ کا خاص کرم بھی رہا ہے، کرونا کے حوالے سے بھی رہا ہے، لیکن جو معاشی حوالے سے اچھی خبریں معیشت کے میدان میں آ رہی ہیں اس کی کیا دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو پہلے بھی ہم اس وقت کہتے تھے جب انہوں نے خاص طور پہ یورپین یونین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ ہماری ناکہ بندی کر دیں گے، یا اگر ہم نے ان کے سفیر کو بھیج دیا، میں یہ کہتا تھا کہ اس وقت تو ناکہ بندی کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان چند ایک ملکوں میں سے ہے کہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں وہ کورونا کا اس پوری طرح شکار ہو چکے ہیں کہ آپ اگر سپلائی نہ کریں گے تو ان کی کاروبار بند ہو جائیں گے اور بالکل مکمل طور پہ بیٹھ جائے گا۔ کوئی نہیں دکاندار چاہتا کہ اس کے گھر سپلائی بند ہو جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو ڈیمانڈ رہتی ہے، اس ڈیمانڈ کے حساب سے چلتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان ایک وقت جو ہے جی ایس پلس ہو یا نہ ہو، پاکستان یورپی یونین کی مجبوری بن گیا ہو۔ پاکستان پہ کرونا کے حساب سے بھی بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ دیکھیں کمیونٹی آف نیشنز میں آپ کہیں 35ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور وہ ملک ہیں جن کے اندر بس باقی ٹھیک ہے ہر چیز، اس کے باوجود بھی بد احتیاطی بھی ہو کچھ ہو، کرونا کی ویکسین بھی کم ملے، ہم احتیاط کچھ بھی نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی احتیاط کا عالم ہی نہیں ہے۔ وہی وہ حالت ہے جو ہمارا ایک دوست تنزانیہ میں گیا تھا شکار کرنے، کہتے وہاں کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اگر آپ آج یہ ماسک وغیرہ بند کر دیں، ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹ بند کر دیں، تو بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پاکستان میں کرونا ہے یا نہیں۔ جس کی موت واقع ہوتی ہے، اب تو خیر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے سے وہ خبریں بھی آنی بہت کم ہو گئی ہیں کہ جو کبھی روز آیا کرتی تھی فلاں فوت ہو گیا فلاں فوت ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، کوئی ایک کسی کی دعا ہوتی ہے، کوئی جو لگتی ہے، کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں اس کسی جگہ پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 40 لوگ ایسے رکھتا ہے اپنے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہوتے ہیں، اور ان کو یہ مرتبہ ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ، لوگوں کے ساتھ ان کی ہمدردی، ان سے جس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عبادات سے جو ہے وہ مرتبہ بلند نہیں ہوتے، عمل صالح سے مرتبہ بلند ہوتے ہیں۔ عبادات کے بلے میں تو ایک بڑی سخت حدیث ہے، میں سناتا ہوں اس کو آپ کو، اور وہ ان کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کے اوپر قحط اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے فضل و کرم کرتا ہے۔ جبکہ 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے، اس کے اوپر ہوتے ہیں مزاج کے، وہ غصے میں والی صورت میں اچانک آ جاتے ہیں، لیکن ان کا بھی دنیا میں تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو اچانک دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں من الکافرین دیارہ والی، تو پھر آپ پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو کسی کی دعا ہوگی، کوئی بندہ ہوگا یقیناً، اور خان صاحب کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جو معیشت کی بحالی ہوئی ہے نا، یہ 2-3 سالوں کی اس ساری ایفرٹس ہو نہ ہو، اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں ایفرٹس نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی جگہ پہ آپ کو آگے لے جاتی ہیں۔ ان کمپٹنس کو بھی بعض دفعہ چھپا لیتی ہیں اگر آپ خلوص نیت اور ایمانداری، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایسٹس ہیں۔
یہ کسی نہ کسی طرح پہ آپ کو ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان کے لیول پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ بے ایمان آدمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی خلوص نیت پہ بھی شک نہیں، کیونکہ اس کو کوئی بیگیج نہیں ہے، نہ اس نے اولاد کے لیے کوئی جائیداد بنانی ہے، نہ اس نے اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ اس کے اور کوئی ذاتی کچھ رشتہ دار ہیں جن کی کوئی فیکٹریاں یا ملیں لگی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے، اکانومی کی ریوائول ہوئی، اور اس اکانومی کی ریوائول میں جو سب سے اہم رول اس کے اندر جو پلے ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ رول یہ ہوا ہے کہ ہائر لیول کی بیوروکریٹک کرپشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی۔ میں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہاتھ نہیں لگاتے کام کرنے کو، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ نہیں لگاتے تو کم سے کم کرپشن نہیں ہو رہی ہوتی، کرپشن نہیں ہو رہی، یہ فائلیں رکی ہوئی ہیں تو پہیے نہیں لگے ہوئے، پہیے نہیں لگے تو کرپشن کم از کم نہیں ہو رہی، فائلوں کی کام نہیں ہو رہا، لیکن وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کو لگانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں یہ ایک ورکر جو ہوتا ہے، کاریگر جو ہوتا ہے، یہ حقہ نہیں پیتا، یہ سگریٹ نہیں پیتا، یہ اس 8 گھنٹے کا کام مکمل کر کے پھر بعد میں سگریٹ پیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہتا ہے گروپ بیہیویئر، پاکستان کا گروپ ہے، پاکستان میں اگر کوئی بندہ اس طرح کام کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں یار وہ مسجد بن رہی ہے۔ چلیں جی، معروف ہمارے معاشیات ہیں جناب مزمل اسلم صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی اب آپ آ رہے ہیں؟ ہاں جی آ رہی۔ اچھا دوبارہ ذرا ملاتے کریں، ان کو ملا لیں، میرا خیال ہے کہ آڈیو کا مسئلہ آیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں سن پا رہے۔ اچھا اب جو میں انفسیج کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ بجٹ میکنگ کے اندر دوست بھی ہیں سارے میرے، تو خیر کلیگ بھی رہے ہوئے ہیں، کہ ہمیشہ مہنگائی کا مقابلہ 2 طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ کوئی قانون نافذ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس میں پھر خرابی ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے آپ پے ریز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اس کے پاس، گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن آ گیا ہے کہ پیسے بڑھا دیں گے، اب ہینڈسم پے بڑھے گی، مجھے جہاں تک پتہ چل رہا ہے ہینڈسم پے بڑھے گی۔ وہ ہینڈسم پے جو ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر اس وقت آپ کا 80 لاکھ 90 لاکھ کا جو سرکاری اس کا حجم ہے نا، ہوتا کیا ہے، وہ سرکاری ملازم جو ہے نا وہ پے گھر لے کے نہیں جاتا، وہ 80 لاکھ میں اگر 8 لاکھ آپ گھرانہ ہے، 10 کو لگا لے ایوریج، تو 8 لاکھ وہ گھی کے ڈبے خریدے گا تو فیکٹریز پہ جائیں گے، 8 لاکھ چینی کی بوریاں خریدے گا، 8 لاکھ چائے کی پتی خریدے گا، 8 جوتے کی پالش خریدے گا، 8 لاکھ، تو وہ اس کے ساتھ وہ پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پے ریز جب ہوگی تو اس کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی، جب وہ پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اندر وہ پھر آٹومیٹکلی ڈیمانڈ سپلائی کے ریشو کے اندر قیمتیں جو ہیں وہ گرنا یا اگر نہ بھی گرو وہ اتنا پین محسوس نہیں کرتے۔ آپ کی تنخواہ اگر زیادہ ہو جائے تو آپ کو چیز مہنگی نہیں لگتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شوکت ترین کو لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے، لیکن یہ ایک شوکت ترین صاحب نے مہینے میں کیا چمتکار کر دیا کہ نہیں وہ پوچھتا مزمل صاحب آگے۔ جی مزمل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں، آپ سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، آڈیو پہ لے لو اگر نہیں ہو رہا یار۔ ہیلو، میرا خیال ہے کہیں شور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں شاید ٹریولنگ میں بھی۔ ہیلو مزمل صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ آڈیو پہ لے لو۔ چلیں، میرا خیال ہے پھر ایک بدقسمتی ہماری کہ نہیں رابطہ ہو پا رہا۔ میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں آج اکنامکس پہ بولوں۔ اچھا دوسری چیز جو آپ نے بھی بجٹ کئی بنائے ہوں گے، میں نے ایک بجٹ بنایا، بلکہ میں فخر نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی تمام حکومتوں کا پہلا سرپلس بجٹ، پہلا اور آخری سرپلس بجٹ، وہ جس کے اندر ڈیفیسٹ نہیں تھا، وہ تھا 1991-92 کا بلوچستان کا بجٹ جو میں نے بنایا تھا۔ اچھا، جس کے اندر سرپلس تھا، مطلب یعنی خرچہ نکال کے پیسے بچتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے بچا کے ہم نے، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میں ڈیفیسٹ بجٹ بنتا تھا تو وہ 140 ارب روپے تھے، تو وہ جب ہم بیٹھے تھے نا اس کو تو سمجھ جاتی تھی، اسکیمیں نہیں پتہ چلتی تھی خرچہ کدھر کریں، مطلب اس طرح کا ڈیفیسٹ بجٹ آ گیا۔ این ایس ای وارڈ بڑا چھایا تھا اس وقت۔ اچھا، ایک تو کہہ رہے ہیں نا کہ یورپی یونین ہے، آپ کی ٹیکسٹائل ہے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام جو کراپس ہیں وہ بمپر کراپس، یہ بھی، یہ اللہ کا دوسرا کرم ہوا ہے کہ آپ کی تمام
آڈیو پہ لے لیا ہم نے. چلیں جی مزمل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالآخر آپ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ہم یہ سوال یہ کر رہے تھے کہ اس سے پہلے وزیر خزانہ صاحب گئے اور شوکت ترین صاحب آئے, اور جیسے ہی شوکت ترین صاحب آئے ہیں تو اچھی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا شوکت ترین صاحب کی تبدیلی ایک ایسا فیکٹر تھا جس نے پاکستان کو اچھی خبریں دی ہیں معاشی حوالے سے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں خود جب شوکت ترین صاحب اپوائنٹ ہونے لگے تھے تو اس سے 2-3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے چند لوگوں کو بلایا تھا اپنے آفس میں اور ان کی شوکت ترین صاحب سے ملاقات کرائی تھی. تو یہ جو 2021 جو جون میں ختم ہوگا اس میں شوکت ترین صاحب کا جو ہے کوئی نہ کنٹریبیوشن ہے نہ کچھ ہے. تو وہاں پہ صرف وزیر اعظم صاحب کو ہم نے یہ بتائی تھی بات کہ دیکھیں آپ لوگوں کو جو ہے اپوزیشن اتنا زیادہ جو ہے چھیڑتی ہے, آپ لوگ ان کے جواب دینے میں لگے رہتے ہیں. جو آپ لوگ اچیو کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو جو ہے سامنے لائیں, چاہے وہ ٹیکس کے نمبر ہیں, چاہے یہ بمپر کراپ ہے. اس وقت تک بمپر کراپ کیونکہ آ رہی تھی, کیونکہ رمضان کے پہلے دوسرے دن سے فصل کٹ رہی تھی تو ان تک خبر نہیں پہنچی تھی. تیسرا یہ کہ انڈسٹری کے نمبر آتے تھے تو وہ کبھی حماد اظہر کبھی رزاق داؤد ایک ٹویٹ کر دیتے تھے, بات ختم ہو جاتی تھی. تو اس کو کنسولیڈیٹ کریں, ساروں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ بتائیں. تو اتفاق سے آپ کو پتہ ہے جب بجٹ آتا ہے تو بجٹ سے پہلے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھتی ہے اور پورے سال کی کارکردگی کو ایک جگہ جمع کرتی ہے. تو وہ جب جمع کی تو یہ شکل سامنے آ گئی. اچھا اب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ 4% ایک دم کیسے آ گئی, کسی نے بات ہی نہیں کی تھی. یہ خادم جو آپ سے بات کر رہا ہے یہ اکتوبر نومبر سے بول رہا ہے کہ اس سال پاکستان کی 4% آئے گی, 4 سے 5%. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ فائنل نمبر جب آئیں گے تو یہ بڑھ جائے گی, کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی ریزنز آپ بتا دیجئے گا تاکہ لوگوں کو تفصیل سے, کہ لوگ صرف 4-5% میں تو نہیں آتا, مطلب کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر ترقی ہوئی ہے اور جس سے یہ اکنامک بوم آیا ہے؟ دیکھیں جیسے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں ڈاک صاحب کے دور میں نا, تو وہ کیا کرتے تھے کہ ملک کی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھاتے تھے, سروسز سیکٹر سے گروتھ لاتے تھے, امپورٹ ریٹن کی. ٹھیک ہے نا. اس دفعہ انہوں نے, اس حکومت نے یہ جو کام کیے, انہوں نے پیداوار پہ فوکس کیا تھا اور جو ہے کنزمپشن ڈریون نہیں تھی, یہ تھی پروڈکٹیوٹی ڈریون انگریزی میں جسے کہتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. اگر آپ دیکھیں 9 ماہ کا جو ہے انڈسٹری کا جو نمبر ہے وہ ہے 9% گرو کیا ہے. اچھا اس سے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز 52% گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے, 20% سیمنٹ کی سیل بڑھی ہے, اسی طریقے سے جو پیٹرول کی سیل 12% سے بڑھی ہے, بجلی پچھلے سال کے مقابلے میں 6% زیادہ بنی ہے, فرٹیلائزر کی آف ٹیک وہ بھی سب سے زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے اچھا یہ ہوا. پھر دوسرا ایگریکلچر مین چیز تھی. ایگریکلچر میں انہوں نے کیا کیا کہ جو فارمر کو پرائز جو ہے, پچھلے سال گندم فی من تھی 1350 روپے فی من, اس کو حکومت نے اٹھا کے 1600 کیا, پنجاب حکومت نے 1800 کر دیا, سندھ حکومت نے 2000 کر دیا. کہاں 1350 روپے, کہاں 1800 2000. ٹھیک. وہ جو ہے اس کا یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکے تھے کہ کتنی یہ کراپ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے کہتے ہیں بڑا کرم کیا, موسم اچھا ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہوئی. تو یہ آپ کی ایک کاٹن چھوڑ کے جو 5 مین کراپ تھی وہ 8 سے 22% پچھلے سال کے مقابلے میں. صحیح بات, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں مزمل صاحب. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ایک ہم پر اللہ کا خاص کرم ہوا, اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن ایک جو عام آدمی, میں اگر چینی خریدنے جاتا ہوں تو مجھے 100 روپے سے زیادہ ملتی ہے, آئے روز بجلی کی قیمتوں پر اضافہ کر کے میرے پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. میں مہینے کا بجٹ میرا پچھلے مہینے کچھ تھا, آج کچھ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے تمام تر کے ثمرات عام آدمی تک پہنچیں. کیا ہماری حکومت کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی اہلیت ہے کہ اتنا کچھ جو ہم پر کرم ہو رہا ہے اس کا اثر میرے پر بھی ہو اور عام آدمی پر بھی ہو؟ اچھا 2 چیزیں میں اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک تو ہوتا ہے کہ سبسڈی دینی چاہیے, کوئی کوشن تو اپن کے پاس آ گیا ہے, اب یہ اس قابل ہو گئے کہ سبسڈی دے سکیں یا پیس بڑھا دیں, کیا کر سکتے ہیں یہ دونوں؟ میں یہ جو ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی ترقی ہوگی تو عام آدمی کی تو تنزلی ہو گئی, الٹا عام آدمی پریشان ہے. لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, جب وہ پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خوشخبری لاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ جو ایک دم بھاگنے لگ جائے گا, دوڑنے لگ جائے گا اور ماں باپ کو کما کے دے دے گا. اس میں اللہ تعالیٰ طاقت ڈالتے ہیں, سال پہلے وہ رینگتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر بیٹھتا ہے اور پھر چلتا ہے اور پھر بھاگتا ہے اور پھر ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے. معیشت بھی نا, یہ ابھی یہ جو ہمارے پاس خبر آئی ہے نا,
یہ ابھی ابھی پیداوار یہ مطلب کارخانوں سے نکلی ہے, کھیتوں سے نکلی ہے جو ان کے مالکان تھے. صحیح بات اب یہ جو ہے نا اگر یہ 2-3 سال مسلسل چلتی رہے گی نا, اب دیکھیں پہلا ابھی جو اولیاء صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ حکومت کا فسکل سپیس آ گئی ہے, کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس بجٹ میں تنخواہ بڑھا دے گی. دیکھیں حکومت اس بجٹ میں اس سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں پچھلے دنوں بلوا ڈلا تھا تو انہوں نے 25% ان کی تنخواہ بڑھا دی تھی. اب مزید اس پہ 10% اور بڑھانے کے لیے تیار ہو گئی. میرا ہمیشہ سے سوال یہ کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ تو کبھی کھاتے کے اور نقصان کے سودے میں رائے نہیں ہے, نہ اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے, نہ اس کی کبھی تنخواہ کم ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ایک عام کاروباری ہے یا ایک عام ٹھیلے والا بھی ہے, وہ بھی نہیں وہ بھی کیا کھاتے کرتا ہے اپنے جو ہے نا قیمت بڑھا دیتا ہے. آج کل گرمیاں چل رہی ہیں, آپ اے سی ٹھیک کرائیں آپ کو گیس کے نا 5,000 روپے مانگ لیتا ہے اگلا آدمی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ رکشے میں بیٹھے, ٹیکسی میں بیٹھے ہیں, ہر آدمی کہتا ہے جی ساڈا پورا نہیں ہوتا, ہمیں جو ہے اتنے دیں. جو پھنس جاتا ہے نا وہ پھنستا ہے میری نظر میں وہ جو نجی سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کا نوکری والا. بالکل ٹھیک. اچھا چلے یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کتنی جلدی اس کے ثمرات نہیں آنے والے, لیکن کوئی ٹائم فریم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب ایک بحران سے نکلتے ہیں, اگلا ایک مافیا سامنے کھڑا ہوتا ہے خان صاحب کے, اس کے پیچھے پڑتے ہیں, پھر دوسرا سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ چینی مافیا کے بعد آٹا مافیا کے بعد کوئی اور مافیا. مزمل اگر یہ بتائیے گا, مزمل اگر ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اتنی بمپر کراپ جب مارکیٹ میں آئے گی تو ایک اکنامک پرنسپل ہے کہ آپ کی قیمتیں جو خود بخود ڈاؤن تو ہوں گی. اس چیز کو جو ہے ثمرات جو ہے کیا خان صاحب کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہ ظاہر بات ہے اتنی. ہاں جی. اور یہ صاحب یہ آپ پہلے دیکھیں نا کہ آپ نے تو مارکیٹ کو پھر جسے کہتے ہیں فری مارکیٹ رکھا ہی نہیں نا, آپ نے اس کی قیمت طے کر دی ہے 2,000 روپے فی من. ٹھیک ہے. اب 2,000 روپے فی من کا مطلب ہوتا ہے گندم, صرف گندم 50 روپے کلو. ٹھیک ہے. حکومت نے ادھر ماشاءاللہ جو ہے نا الٹے سیدھے کام کیے ہیں, ضلع بندی, یہ وہ تو فیکٹری کراچی میں جو آٹا بنانے والی مل ہے اس کا گندم پہنچتی ہے 55 روپے کلو. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 10 روپے کلو آٹا بنانے اور ہول سیل مارکیٹ پہ دکاندار کا نفع 65 روپے سے کم نہیں مل سکتا. اب آپ یہ کہیں کہ مجھے کہ یہ جو ہے اتنی کراپ آ گئی ہے 65 کا, ہاں نہیں وہ تو نہیں ہوگا. ہاں صحیح ہے. ہاں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, آمدنی بڑھائیں. ٹھیک ہے نا, ایک منیمم ویج بڑھوائیں, پھر جو ہے نا جو مالکان جو ہے جو کما رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے ملازموں کو, نجی سیکٹر. اور دیکھیں پاکستان کی آبادی کا 60% جو ہے نا ایگریکلچر سے منسلک ہے. بالکل صحیح بات ہے. 60% آبادی کا تو مسئلہ حل ہو گیا. چلے جی, بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے جو انٹیگریٹرز ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے, جو اچھی خبریں اللہ کرے اس کے ثمرات جلد از جلد جو ہے نچلی سطح تک آئیں. اسی طرح بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے پاکستان کے دور.